حمد و ثناء خدا کی جو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری یونیورسٹی آف لاہور کے حوالے سے ہے کہ اس کالج میں ایگزامینیشن کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یونیورسٹی آف کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری UHS کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے، اسی طرح ازہر نہید میڈیکل کالج UHS کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے، اور سیم لائک جو کالج ہے آپ کے سامنے ابو عمارہ میڈیکل کالج، یہ بھی UHS کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے۔ تو ان کالجز میں ایگزامس کیسے لیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی ابو عمارہ میڈیکل کالج کے فرسٹ پروف کے رزلٹ کی، جس میں آپ کے سامنے ان کا رزلٹ 86% تھا، اور جس میں انہوں نے 6 اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن روکے تھے جن کی انٹرنل اسیسمنٹ صحیح نہیں تھی یا جن کی اٹینڈنس صحیح نہیں تھی، ان کے ایڈمیشن رکے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام کالجز والے کافی اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن روک لیتے ہیں، مطلب 8 سے 10 اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن رکتے ہیں، مگر وہ اسٹوڈنٹس کی حرکتوں کی بیس پہ رکتے ہیں کہ ان کی اٹینڈنس کم ہوتی ہے، ان کے پیپر فیل ہوتے ہیں اور وہ کالج نہیں آتے، اس وجہ سے ان کے ایڈمیشن رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری کی، اور اس کے علاوہ ازہر نہید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے فرسٹ پروف کا رزلٹ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ جب ان کا رزلٹ آئے گا تو ہم اس پہ بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور اگر UCMD کا ہمیں رزلٹ مل جاتا ہے فرسٹ ایئر کا تو ہم اس پہ بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ کیونکہ یہ کالج UHS کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے تو ان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ اپنا ہے، یہ خود اپنے ایگزام لیتے ہیں اور خود ہی اپنے یہ پیپر چیک کرتے ہیں، مطلب یونیورسٹی آف لاہور والے ان کے پیپر چیک کرتے ہیں، وہی بناتے ہیں، تو مطلب ان کو اتھارٹی ہے کہ خود ہی پیپر بنائیں اور خود ہی چیک کریں اور خود ہی اسٹوڈنٹس کو پاس فیل کریں، اور اپنی ہی یہ ڈگری دیتی ہیں جو کہ PMC کے ساتھ یا PMDC کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتی ہے، تو ڈگری میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ دوستو آپ کے سامنے ایک چیز ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایسے کالجز ہیں جو کہ UHS کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، تو یہ جو لسٹ ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنے کالجز UHS کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں۔ جو کالجز UHS کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے جو رزلٹ آپ کے سامنے جو کہ تقریباً 43 کالجز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 43 کالجز ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ UHS کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو UHS کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ایک ہی پیج میں رزلٹ شو ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ابوا میڈیکل کالج کا رزلٹ بہت ہی کم ہے، یہ 66 ہے، اور اختر سید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا 90 ہے، جبکہ العلیم کا 79 ہے، اور اسی طرح علامہ اقبال میڈیکل کالج 94 ہے۔ اب دوستوں دیکھیں، میں بتا تھا گیا ہوں کہ جو کالجز UHS کے انڈر ہوتے ہیں، اب دیکھیں علامہ اقبال میڈیکل کالج گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے، ٹھیک ہے، جبکہ باقی کالجز تقریباً کیا ہے پرائیویٹ کالجز ہیں۔ تو جو کالجز چاہے گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں جو UHS کے انڈر ہوتے ہیں تو ان کے ایگزام بس UHS لیتی ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج میں بیٹھا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ اختر سید میں بیٹھا ہے، تو پیپر بالکل سیم ہوں گے، سیم ڈیٹ پہ سیم پیپر ہوگا، جو پیپر پرائیویٹ والے دیں گے وہی پیپر علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس دیں گے، رزلٹ سیم، ساری چیزیں آپ کے سامنے سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ والے بھی ڈاکٹر نہیں ہوتے صحیح سے، بھائی آپ کے سامنے ہے UHS کا پیپر ہے، وہ بھی سیم پیپر دے رہے ہیں، ہم بھی سیم پیپر دے رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ تھوڑے ان کے ایڈمیشن میرٹس پہ ہوئے تھے، ان کی فی کم ہو گئی تھی، اور ہمارے ایڈمیشن بھی میرٹ پہ ہوئے ہیں فار ایگزامپل، مگر اپ ٹو دا مارک میرٹ پہ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زیادہ فی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام میڈیکل کالج سیالکوٹ ہے، اس کا جو ہے رزلٹ 64 ہے، اور اسی طرح اسلام کا رزلٹ 60 ہے، تو ان کے رزلٹ آپ کے سامنے کافی کم ہے، اور نیازی میڈیکل کالج کا بھی 64 ہے، تو بھئی دیکھ لیں آپ کے سامنے رزلٹ سے، آمن نیت کا بھی 70 ہے، تو یہ کافی کالج ایسے ہیں جو کہ 70 میں ہیں، تو اس لیے میں ہمیشہ آپ کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ AMDC میں آ جائیں، 90% ہے، اور اسی طرح CPMC کا بھی اچھا رزلٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 92 ہے، اور اسی طرح آپ باقی کالجز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے رزلٹس کافی اچھے بھی ہیں، اور کافی کالجز کے رزلٹس برے بھی ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے یونیورسٹی آف لاہور ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کالج ہے یونیورسٹی آف لاہور UCMD، اس میں جو پیپر ہوتے ہیں اس میں اونلی MCQs ہوتے ہیں، جو آپ UHS کے انڈر دیتے ہیں پیپر، فار ایگزامپل ہم دیتے ہیں جو، اس میں آپ کے SCQs ہوتے ہیں، شارٹ ایسے کویشچن، اور MCQs بھی ہوتے ہیں اس میں۔ جو کالجز UHS کے انڈر ہوتے ہیں اس میں 45 MCQs ہوتے ہیں اور 45 کے SCQs ہوتے ہیں، مطلب شارٹ کویشچن ہوتے ہیں، 90 مارکس، 10 مارکس آپ کے انٹرنل اسیسمنٹ کے، 100 کا پیپر ہوگا، ٹھیک ہے، ریٹن، اور اسی طرح 100 کے آپ کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، OSPE وائوا جو کالج کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 200 کے ایچ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح جو UCMD ہے اس میں اس طرح نہیں ہے، اس میں اونلی MCQs ہوتے ہیں بھائی، اس میں کوئی آپ کے شارٹ ایسے کویشچن نہیں ہوتے. تو میرے اکارڈنگ تو یہی ہے کہ ان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ تھوڑا ایزی ہے. فار ایگزامپل جب آپ UHS کا پیپر دیتے ہیں تو وہ UHS والے پیپر بناتے ہیں، اور دوسرا اس میں شارٹ کویشچن بھی ہوتے ہیں. لائک وہ شارٹ اس طرح شارٹ نہیں ہوتا، وہ ایک لانگ کویشچن بھی آ سکتا ہے. لائک ایک کویشچن فل 5 مارکس کا ایک کویشچن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض کا تو اس کے A, B and C پارٹ بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے UHS کا پیپر ہوتا ہے. مگر جو یونیورسٹی آف لاہور کا پیپر ہے اس میں اونلی MCQs ہوں گے. اب اس میں یہ کہ اسٹوڈنٹس نقلیں بھی لگا سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے MCQs کیے ہیں اپنے مارک شیٹ پہ، وہ اس کی پکچر شیئر کر سکتا ہے اپنے گروپ میں، کسی اپنے فرینڈ کو شیئر کر سکتا ہے تو وہ اس کو کاپی پیسٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں MCQs میں. مگر جب آپ SCQs بھی ساتھ میں کرتے ہیں تو آپ اس کو تھورولی پڑھتے ہیں، تھورولی آپ اس کو سارا پڑھتے ہیں. آپ نے اس کو MCQs کے حوالے سے بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کی ہیڈنگس بھی یاد رکھنی ہے، آپ نے اس کو رٹا بھی لگانا ہے کہ اس کی ڈائیگرام اس طرح ہے، اس طرح ہم نے اس کو بنانا ہے. تو مطلب اس میں آپ نے تھورولی اچھے سے پڑھنا ہوتا ہے. مگر MCQs میں آپ نے مطلب امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہی یاد کرنا ہے. میرے اکارڈنگ تو یہ ہے کہ بھائی اس کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ تھوڑا ایزی ہے. باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، کچھ کہ نہیں مجھے MCQs مشکل لگتے ہیں، اور کچھ کہ نہیں مجھے بھائی SCQs مشکل لگتے ہیں، تو الگ سسٹم ہے. اب اس میں 150 آپ کے MCQs ہوں گے، اور 150 کا آپ کا پریکٹیکل یا OSPI کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہوگا. تو 300 کا آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں 150 MCQs ہوں گے. اس میں آپ کے سنیریو بیس پہ ہو سکتے ہیں، جس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کمز ٹو یو ود ہیپرتھرمیا وچ ہیپرگلائسیمیا، اور اس کو ہیڈیک بھی ہے، ایزدما بھی ہے، اور آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے. اس کو کارڈیومیگیلی بھی ہے، اسپلینومیگیلی بھی ہے. اس طرح کی ساری چیزیں وہ کمپلیکیٹڈ سی بنا کے آپ کے پیپر میں ڈال سکتے ہیں. ایون UHS والے بھی ایسے کرتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے سنیریو بیس کویشچن آپ کو دے سکتے ہیں. اور آپ نے 150 کا جو ہے پیپر جس میں اونلی MCQs ہوں گے آپ نے وہ مطلب پاس کرنا ہے. اور اسی طرح 150 کا آپ کا پریکٹیکل ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں ڈفرینٹ اسٹیشنز ہوتے ہیں، جس میں آپ کے شارٹ پریکٹیکلز ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کے لانگ پریکٹیکل ہوتے ہیں. جس میں ایک لانگ پریکٹیکل ہوتا ہے فار ایگزامپل کہ آپ نے کرنا ہے ٹمپریچر آپ نے میئر کرنا ہے. فزیولوجی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو تھرمامیٹر دیا جائے گا جس میں آپ ٹمپریچر چیک کریں گے، فیور چیک کریں گے. پھر آپ نے اس پہ پورا پریکٹیکل لکھنا ہے کہ آپ کیسے ٹمپریچر چیک کر سکتے ہیں، NS میں ٹمپریچر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جس کو ہم ریکٹم بولتے ہیں اس میں ٹمپریچر کیا ہے، آرم پٹ میں ٹمپریچر کیا ہوتا ہے، بکل میں ٹمپریچر کیا ہوتا ہے، اور بیسٹ میتھڈ کیا ہے فیور چیک کرنے کے لیے. جیسے کہ بچے جاتے ہیں تو ان کے منہ میں فار ایگزامپل رکھتے ہیں وہ تھرمومیٹر جو ہوتا ہے، اور اسی طرح آرم پٹ میں بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح NS میں بھی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹمپریچر. پھر ان کے ٹمپریچرس میں فرق ہے، بکل کا ٹمپریچر اور ہے، آرم پٹ کا ٹمپریچر اور ہے، اور اسی طرح NS میں جو ٹمپریچر ہے وہ اور ہوتا ہے. اس طریقے سے بھی آپ ٹمپریچر چیک کر سکتے ہو. ساری چیزیں ٹمپریچر کے حوالے سے ہوں گی. پھر اس کا ایک وائوا ہوتا ہے جس میں انٹرنل ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں آتے ہیں. مطلب انٹرنل کالج کا اپنا ہوتا ہے، اور ایکسٹرنل ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ کسی اور کالج سے آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ سے وائوا لیتا ہے، اسی پریکٹیکل کا وائوا لے سکتا ہے جس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹمپریچر کے حوالے سے کہ ایک پرسن ہے جو کہ وارم کنڈیشن میں گرمیوں میں کام کرتا ہے کسی دھوپ کے ایریا میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی باڈی جو ہے وہ کول کیسے ہوتی ہے، ایک میکینزم بتائیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے بتانا. مطلب ٹمپریچر کے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچن ہوں گے آپ سے کیے جائیں گے. اسی طرح آپ کے اسٹیشنز ہوتے ہیں. اسٹیشنز میں یہ ہے کہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، لائک 40 سیکنڈ دیے جا سکتے ہیں، یا آپ کو ایک اسٹیشن پہ 1 منٹ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لائن بنا لی جاتی ہے، اسٹوڈنٹ وائز اسٹوڈنٹس چلتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا اسٹوڈنٹ پہلے اسٹیشن پہ جائے گا، اور ایک جو ورکر ہوتا ہے اس کے پاس ایک بیل ہوتی ہے، وہ ٹائم نوٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ہی 1 منٹ ہوگا یا 40 سیکنڈ جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا، وہ آپ ایک اسٹیشن پہ جاتے ہیں، 40 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے فار ایگزامپل، اور ایک اسٹیشن پہ تقریباً 4 پوائنٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر ڈیڈ باڈی بھی ہو سکتی ہے، ڈائسیکٹڈ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہاں ڈمی بھی ہو سکتی ہے، وہاں کوئی ماڈل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لائک اگر ہارٹ کا ماڈل پڑا ہے تو اس میں وہ اس کی ایپیکس پہ ایک پن لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کے کسی اور پارٹ پہ پن لگا سکتے ہیں. اور اس طرح کی مطلب 4 پوائنٹس وہ کرتے ہیں جس میں آپ نے 40 سیکنڈ میں چاروں کے آپشن لکھنے ہیں، جس کے 0.5 مارکس ہوتے ہیں ایک کے. تو اس لیے مطلب ایک اسٹیشن کے 2 مارکس ہو گئے.
اچھا ہر کالج کی اپنی مرضی کہ وہ اس کو 1 مارکس دیں 2 دیں یا اس کو 5 مارکس بھی دے سکتے ہیں، مگر اسٹیشنز ہوتے ہیں. یہ میں نے چیز مطلب ان سے پوچھی ہے اسٹوڈنٹ سے جو یو ایل کے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسٹیشن ہے اس میں پھر آپ نیکسٹ اسٹیشن پہ چلے جائیں گے، وہاں آپ کو 40 سیکنڈ دیے جائیں گے، پھر آپ نیکسٹ پہ. تو اسی طرح 15-20 آپ کے اسٹیشن ہوتے ہیں جس میں اپنے مختلف چیزیں، جس میں مختلف پارٹس ہوں گے. اپر لم کا کوئی آپ کا مسل پڑا ہوگا جس میں پیکٹورلس میجر پیکٹورلس مائنر ہو سکتا ہے. اسی طرح لوور لم میں آپ کے گلوٹیل کے مسلز ہو سکتے ہیں، آپ کی آرٹری ہو سکتی ہے، نرو ہو سکتی ہے. مطلب ایک ڈیڈ باڈی ہوگی جس میں انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہوگا. آپ نے مینشن کرنا ہے کہ یہ پوپلیٹل آرٹری ہے یا یہ ریڈیل نرو ہے، یہ بریکیل آرٹری ہے یا یہ کیا ہے. مطلب آپ نے 40 سیکنڈ میں وہ بتانا ہے. تو یہ آپ کے اسٹیشنز ہیں. تو مطلب آپ کے اسٹیشنز بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں پریکٹیکل کی ہیں، یہ کالج کے اندر ہوتی ہیں. یو سی ایم ڈی تو بھائی ویسے بھی مطلب خود اس کو اتھارٹیز اور ساری چیزیں ان کی کالج کے اندر ہیں، ایم سی کیوز بھی اور یہ بھی. تو اس طرح کر کے آپ نے مطلب یہ چیزیں پاس کرنی ہے. تو بس فرق کیا ہے، جو چیز آپ کو بتانی تھی وہ مین چیز یہی تھی کہ یو سی ایم ڈی میں صرف ایم سی کیوز ہوتے ہیں. آپ نے اونلی ایم سی کیوز کا ٹیسٹ دینا ہے. ایم سی کیوز کا پیپر ہے جس میں آپ نے مطلب اچھے مارکس لینے ہیں یا آپ نے 50% کے حوالے سے اسے پاس کرنا ہے، ٹھیک ہے. مطلب اگر 150 کا ہے تو آپ نے 75 مارکس منیمم لینے ہیں اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے. میرے اکارڈنگ یہ ہے کہ اٹس ایزی ریدر دین یو ایچ ایس میڈیکل کالجز ایگزامینیشن سسٹم. دے آر پیپرز paper setters are out of the colleges. Paper setters from UHS, they arrange paper, they made paper and they released, they checked paper and they uploaded results of all medical colleges from first prof to onward 5th prof. تو یہ ساری چیزیں میں UHS کے انڈر ہوتی ہیں. کالج والے جو اب یہ بھی ایک فائدہ ہے یو سی ایم ڈی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو کہ جو ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. جو کالج آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں، مطلب جو پروفیسر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں، آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، اسکپ کر سکتے ہیں، وہ پیپر پہ نہیں آئے گی. جو وہ کہتے ہیں کہ اٹس امپورٹنٹ، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، اس میں اس کے آنے کے چانسز ہے، تو آپ وہ کریں، وہ آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں. مگر جو کالجز یو ایچ ایس کے انڈر ہیں، لائک ہمارا ایک ٹیچر اپنے ایکسپیرینس بیس پہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں، تو وہ آ بھی سکتی ہے. آپ لوگوں نے میٹرک کی ہوگی، ایف ایس سی کی ہے، آپ نے ایم ڈی کیٹ دیا ہے، تو کافی ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چیز چھوڑ دیں، وہ آ جاتے ہیں پیپر میں، کیونکہ پیپر بنانے والے وہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہمارا ایک ٹیچر کہتا ہے کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، مگر یو ایچ ایس کے پیپر میں آ جاتی ہے. دوستوں اگر آپ ابو ہمارا میڈیکل کالج کی 8th میرٹ لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو جوائن کرنا ہے. تھینکس فار واچنگ.